وبارك وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم علي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سبحان اللہ قاری صاحب سبحان اللہ. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن سبحان اللہ. لا سبحان اللہ. فسوى والذي قدر فهدى وخلق الإنسان من طين وهو العلي العظيم. سبحان اللہ. ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وحبيبنا سبحان اللہ. وسندنا ومن
حسينا فمليحا فمجيدا فكريما ورحيما كريما ورحيما ومكيا ومدنيا وربيا مكيا مدنيا عربيا هاشميا إماما مبشرا بالحق أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جانے کائنات جانے جہاں روح ایمان سیاہ لامکان سید دو جہاں والی دو جہاں سید الرسل امام الرسل فخر الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات منبع فیوزات رحمت للعالمین آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی مبارک ذات تے سارے سجن بھرا مل کے محبت نال درود و سلام نہ نظرانہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نال اپنی بخش کا ذریعہ سمجھ کے علم دی اندر عمر دی اندر رزق دی اندر جان دی اندر مال دی اندر اولاد دی اندر برکت اور وسعت کا ذریعہ سمجھ کے ایک مرتبہ پتوی درود و سلام پڑھیں برادران اسلام واجب الاحترام قابل صد احترام گرامی قدر سامعین
من جملہ معززین علاقہ، شرفاء علاقہ اور خصوصاً بانی محفل میری مراد محترم جناب ملک محمد اللہ وسایہ صاحب، اور انتہائی قابل قدر سارے مشفق اور سارے محسن محترم جناب ملک محمد حفیظ سیوڑا صاحب، اور محترم جناب حافظ محمد اشرف صاحب اور حافظ محمد رفیق صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست آپ تشریف فرمائیں، بھائی صادق صاحب، سب تو پہلے اور محترم جناب حافظ محمد غلام یاسین سندیلہ صاحب، سب تو پہلے اپنے خالق اور مالک دی بارگاہ دی اندر دعا گے کہ اوزاد اسا سارے دوستاں دا بھائیاں دا چل آمنا مل مہونا اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے اسا سب واسطے بخشش ذریعہ بناوے۔ جس مقصد کی خاطر محترم جناب ملک محمد اللہ وسایہ صاحب نے سونی محفل دا اہتمام کی دے، دعا کرو خلاق عالم انہاں دے مقصد کو اس محفل دی برکت نال پائے تکمیل تک پہنچاوے اور انہاں دے دل دی ہر ایک مراد کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محفل دی برکت نال اساں سب کو دین اور دنیا میں عزت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، بلا تمہید میں کچھ عرض کرنا چاہنا، غالباً اس علاقے دے اندر تبلیغ دے سلسلہ دے حوالے نال میری پہلی حاضری ہے۔ یقیناً تساں میرے مزاج تو واقف نہیں، میں تہاڈے مزاج تو واقف نہیں۔ کچھ لوگ ابا جی دے معرفت دے حوالے نال اس ناچیز کو جانیں، لیکن یاد رکھو انسان مٹ ویندے، ختم ہو ویندے، کوڑا جہان ہے، کوڑے جہان کو چھوڑ کے سچے جہان دی اندر اور کھرے جہان دی اندر انسان پہنچ ویندے۔ دنیا دے رشتے ختم ہوئے نے، خون دے رشتے ختم ہوئے نے، رب کعبہ دی قسم ایک رشتہ ایسا ہے اگر دنیا مٹ بھی بنے اور رشتہ نہیں مٹ سکتا، اور رشتہ ہے ایمان والا رشتہ، اور رشتہ ایمان والا رشتہ ہے۔ اگر ایمان والا رشتہ مضبوط تھی بنے پھر کہیں بھی خون دے رشتے دے اندر دراڑ نہیں آ سکتی۔ خون دے رشتے دے اندر اس ویلے دراڑ آتی ہے جب ایمان دا رشتہ کمزور ہو جائے، جب ایمان دے رشتے دے اندر دراڑ آ جائے، باقی خون دے رشتے خود بخود ختم تھی وینے۔ تو بس ایک دعا کرو کہ خلاق عالم سارے اس ایمان والے رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھے اور اس رشتے دے اندر اپنے برکت اور رحمتہ کا نزول فرماوے۔ عزیزان محترم، میرے دل چاہتے ہیں اس مہینے کی مناسبت نال میں کچھ مروزات پیش کرا، چونکہ یہ مہینہ جماعت الثانی کا مہینہ ہے جے کو عربی دے اندر جمعۃ الاخری آخر دے جمعۃ الاخری۔ اس مہینے دے اندر ایک ایسی عظیم ہستی دا وصال مبارک ہے، ایک ایسی عظیم ہستی دا دنیا تو رحلت فرماونا ہے جے کو دنیا ابو بکر دے نام تو جانتی ہے، جے کو دنیا صدیق اکبر دے نام تو جانتی ہے۔ کون ابو بکر؟ اللہ دی قسم اے دا او مبارک ذات ہے جنہ دا نام گھننا بھی محبت نال بخشش دا ذریعہ ہے، جنہ دا ذکر کرنا بھی ہدایت دا ذریعہ ہے، کیونکہ ابو بکر دا او ہے جن دے تعریف صرف آج دے دور دے علماء تک محدود نہیں، جنہ دے تذکرے صرف اولیاء تک محدود نہیں، جنہ دے تذکرے صرف اس مخلوق تک محدود نہیں، بلکہ رب کعبہ کی قسم انبیاء آئے بلکہ نبیت نبی نے خود آپ اپنے اس غلام کا ذکر فرما چھوڑے، خود آپ اپنے غلام کا تعریف پر چھوڑے۔ مجمع صحابہ کرام نہ ہوتا، اجتماع صحابہ کرام نہ ہوتا، زبان مدینے والے محبوب بھی ہوتی، لیکن تذکرہ حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتا۔ وہ ایسی عظیم ذات ہے جنہ تذکرہ صرف نبیت نبی تک محدود نہیں بلکہ آسمان دی نوری مخلوق بھی حضرت ابو بکر صدیق دے گناہ بھی ہے، صرف نوری مخلوق تک محدود نہیں۔ رب کعبہ کی قسم خود خالق کائنات نے حضرت ابو بکر کا شان بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شان خود خالق کائنات نے آپ
بیان فرما چھوڑا تو میرے دل چاہتے اج میں حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی دا اچھوٹا عنوان پیش کرا نرالا عنوان پیش کرا ویسے ابو بکر کی سیرت بڑی بے مثال بے مثال ہے آپ دی عظمت ہر عنوان بے مثال بے مثال ہے ایمان گھن آئے ایمان گھن آنا بڑا بے مثال بے مثال اسلام قبول فرمائے اسلام قبول فرمانا بڑا بے مثال بے مثال اور میاں زمانہ جہاد کے اندر یعنی اسلام قبول کرنے کو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھو تو سونے کی زندگی بڑی بے مثال بے مثال ہے اسلام قبول کرنے کو پہلے ابو بکر صدیق اور سونے مدینے والے محبوب تجربہ اجارہ رہا جیری دوستی ہے پیار اور محبت ہے یہ پیار محبت بھی بڑا بے مثال بے مثال ہے حضرت ابو بکر صدیق ایمان کھیل کے آپ نے اپنا مال و دولت اپنے محبوب کے قدمہ کے اندر پیش کی حضرت ابو بکر صدیق کا مال و دولت پیش کرنا بھی بڑا بے مثال بے مثال ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب کی محبت کے اندر ظلم برداشت کیتا اور پربریت کو برداشت کیتا حضرت ابو بکر صدیق کا ایک استقلال اے عظیمت سب تو بڑی بے مثال اور بے مثال ہے کون ابو بکر جو سب سے پہلے اسلام کے خطیب بنے کون ابو بکر جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے کون ابو بکر جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال اپنے محبوب کے قدمہ کے اندر پیش کیے کون ابو بکر جنہوں نے دل کی ہر ایک تمنا بڑی بے مثال بے مثال ہے کون ابو بکر جنہوں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے اپنے گھر کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی ہے کون ابو بکر جنہوں نے ہجرت والی رات سونے پاک نبی کی خدمت ادا کر چھوڑے سونے پاک نبی کو اپنے موٹی میں سوار کر کے غار ثور پر گھر کے گئے اور غار ثور کے اندر سونے پاک نبی کی خدمت کرنے دے رہ گئے کون ابو بکر ارے ایک اور ذات ہے کہ کالا رنگ مرے دے رہ گئے ابو بکر اپنے محبوب کی خدمت جمع کرنے رہ گئے کالا رنگ مرے دے رہ گئے ابو بکر اپنے محبوب کا دیدار کرنے رہ گئے کون ابو بکر ہجرت بعد مسجد نبوی واسطے سب سے پہلے زمین خرید کر کے دینے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کون ابو بکر جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی پہلی اینٹ رکھی گئی پہلا پتھر رکھا گیا تو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست قدرت نال اپنے دست نبوت نال اور اپنے رسالت والے ہاتھ مبارکہ نال خود آپ اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ہے اس بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق نے بنیاد رکھی ہے کون ابو بکر جو غزوات کے اندر حضور نے شانہ بشانہ کون ابو بکر جو حضور کی زندگی کے اندر مسلح امامت دے آئے کون ابو بکر جنہ دی لخت جگر سونے پاک نبی نے بستر جائی حضور نے نکاح دے اندر آئی کون ابو بکر رب کعبہ کی قسم آج بھی ابو بکر سونے پاک نبی دے کے ٹھہرا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ وہ عظیم ذات ہے دیکھو کون ابو بکر جن کی ہر تمنا بڑی بے مثال بے مثال ہے دنیا میں لوگ موجود ہیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہے عالم ہے تمنا ہے میرے علم میں اضافہ ہو جائے خطیب ہے تمنا ہے میری خطابت بڑی بے مثال بن جائے قاری ہے تمنا ہے کہ میں سونا قرآن پڑھا امیہ دنیا دار ہے تمنا ہے کہ میرے کو مال و دولت اضافہ ہو جائے جاگیردار ہے تمنا ہے کہ میری جاگیر اضافہ ہو جائے امیہ اگر دنیا میں ہر انسان کو دیکھو یہ انسان برابر نہیں یہ ہر انسان کی سوچ کے برابر نہیں یہ میں سوچ برابر نہیں یہ میں تمنا برابر نہیں ہو سکتی لیکن آؤ ابو بکر صدیق کون ہے جی تمنا بھی بڑی بے مثال بے مثال ہے یعنی آرزو بھی بڑی بے مثال بے مثال ہے یعنی خواہش بھی بڑی بے مثال بے مثال ہے لیکن ابو بکر سونے پاک نبی کی خدمت حاضر رہے اور آ کے عرض کیجئے سیاں میں ابو بکر دے دل دے تمنا نہ سنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمنا یہ سامان داون تک ٹھیک ہے جو اس سامان سے گفتگو بند کر دے ابو بکر صدیق جنہ ایمان کے عامہ میں بڑا بے مثال بے مثال ابو بکر دے تمنا کیا کروں گفتگو دا باز یہ میں نے محبت میں مسکرا کے میرے بزرگ مسکرا کے دیکھو وہ مسکرانا مدینے والے محبوب سنت ہے مسکرا کے دیکھنا آمنہ دلال سنت ہے اور مسکرانا ایک ایسی عبادت ہے ان اندر انسان میں محنت نہیں لگ دی ایسے کوئی مشکل نہیں ہوتی انسان مسکرا ہوئے اللہ دی قسم اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمانے میں انسان نماز پڑھتے نہ دیکھو صحیح انسان نماز پڑھتے مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ ساری نماز قبول فرما کے صدق گناہ
واسطہ فرمائے ساری عبادت اضافہ ہو وجے انسان اپنی عبادات مجموعے کے اندر اضافہ کرنے خاطر نماز پڑھتے رہے کو ہمارا سردی کا موسم ہے انسان گرم بستر چھوڑ کے نرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اپنے پروردگار دے بارگاہ میں حاضر ہو کے سجدہ کریں دے عبادت کریں دے تاکہ اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھیں دے تاکہ اللہ راضی ہو جائے رب کعبہ کی قسم ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کے رسول نے شک رکھ چھوڑیے اللہ کے رسول نے کوئی نہ کوئی حدود قیود بیان فرما چھوڑے نماز عبادت ضرور ہے مگر اس میں بن کے نماز عبادت بڑھسی جب تک انسان نماز دے شرائط کو پورے طور پہ عمل نہ کرے اگر وضو نہ ہوئے انسان حرم کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھے کرے عبادت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا اور میاں وضو بھی ہوئے لیکن بدن پاک نہ ہوئے کرے نماز عبادت نہیں بن سکتی چلو وضو بھی ہوئے بدن بھی پاک ہوئے لباس پاک نہ ہوئے پھر بھی نماز قابل قبول کہنے ہمیں ڈھیسے سے نشانہ پڑھ سکتے ہیں رب کعبہ کی قسم قربان بنا حضور بھی عطا دو قربان بنا حضور بھی سخاوت دو اللہ کے محبوب نے سے ایسی عبادت کے عطا فرمائیے اندے واسطے نہ قبلہ شاندے نہ صبح شاندے نہ شام شاندے نہ دوپہر شاندے نہ رات شاندے حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس کے اندر مل پویں دوجا اپنے بھرا کو دیکھ کے مسکرا پویں حضور نے فرمایا اے مسکراوا بھی اندے واسطے عبادت ہے اللہ کے محبوب کا فرمانا سنا چکا تو ہاری مرضی آگے مسکرا کے دیکھو تو ہاری مرضی آگے میں سخت نگارہ دیکھو اللہ کے محبوب کا فرمانا سنا چکا اللہ اللہ چلے بارگاہ صدا کر رہے ہیں اور بارگاہ نبوت دے دیا اگر تو نے ذوق ہوئے تھا اللہ اللہ ایمان والا سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے آمر والا آئے کون آئے آم نہیں بلکہ صداقت دہانے رہے آمر والا آئے کون آئے این او شخصیت بیان دیئے جن حضور دینا صرف ایمان درشتہ نہیں بلکہ خود درشتہ بھی موجود ہے میاں کون ہے آمن والا جناب حضرت ابو بکر صدیق لوگوں ابو بکر کنیت نام جناب حضرت عبداللہ پاک لقب صدیق اکبر ایمان والوں کنیت کو دیتا تا کنیت بھی بے مثل بے مثال نام کو دیتا تو نامی بڑا بے مثل بے مثال لقب کو دیتا تو لقب بھی بڑا بے مثل بے مثال کنیت حضرت ابو بکر ہے لوگوں ابو بکر کے کو آکھا میں نے میاں اکوال ڈھیسا دگل مطلب دا ڈھیسا دگل مفہوم دا ڈھیسا دگل مگر اندے اندر ایک مفہوم ایسا ہے جنہے اندر اسلام نے تمام خصوصیات ہوئے اسلام نے تمام خوبیاں موجود ہوئے جنہے اندر اسلام نے محاسن جمع ہوئے ابو بکر رکھے میں ایمان والا حضرت ابو بکر صدیق لقب صدیق لقب صدیق امیاں اے لقب کا اعطا فرمائے صرف کل حضور نے عطا نہیں فرمایا جناب میں پرورد رسول حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی نے قسم چاچا کے حضرت ابو بکر دی عظمت کو بیان فرمایا سوئے علی پاک نے فرمایا کائنات لوگوں یاد رکھو میں کو قسم اس ذاتی جن قبضہ قدرت اندر میں علی دی جان حضرت علی پاک نے فرمایا لوگوں یاد رکھو مطلع کوئی اے پیا سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق صداقت لقب مطلع دنیا دے کئی عام انسان لیتا ہوئے کہ حضور نے اپنی مرضی نہ لیتا ہوئے فرمایا اے لقب دا خود خالق کائنات میں آسمانت خود آپ حضرت ابو بکر کو عطا فرمائے
فرمایا ابو بکر کو صدقہ لگا خود خالق کائنات میں آپ نے چھوڑے ایمان والو حضرت علی دا فرمان سنے وے اور اتھائی ہوں قرآن دی آیت پیش کرنا چاہنا قرآن دی کڑی ملا دیوا اللہ دا کلام پیش کرنا چاہنا دعا کو اللہ میرا پڑھنا قبول آمین لکھیا آمین لکھو ذرا جو میرے پاس رکھو آمین لکھو اللہ دا کلام پیش کرنا چاہنا خود خالق کائنات نے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو صدقہ لگا دعا فرمائے دعا مانگو اللہ میرا پڑھنا قبول فرماوے اللہ میرے والدین کریمین دے روح کو ثواب پہنچاوے جتنے دوست احباب موجود ان کے خاندان دے جتنے لوگ ڈر گئے اللہ تعالیٰ تمام دے روح کو ثواب پہنچاوے جتنے ہمارے ایک دعا بھائی بھی مانگو چھوڑے نا جتنے بھی صاحب اولاد اللہ ہر بھائی کے اولاد کو قرآن دکھاتے پڑھاوے آمین آکھو ہر بھائی کی اولاد کو اپنے والدین واسطے بخشش ذریعہ بناوے ارشد قرآن آئے حضرت ابو بکر صدیق کو صدقہ لگا مل گئے کیا فرمایا اپنا انصافی دیکھو میرے زوری دیکھو اپنے سبحان اللہ بھی دیکھو اتنا انصافی سے نہیں ہونا چاہیے نا انصافی سے اللہ کوئی پسند کہہ نہیں چلو مسکرا کے دیکھو مسکرا کے دیکھو خان برادری ملک برادری زندگی نے کوئی پتہ کہہ نہیں محبت دار قرآن سن یہ قرآن ہی تیرے میرے واسطے بخش نظری ہے اللہ کی قسم بارگاہ نبوت ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت اندر حاضر ہوئے سن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر اجد اپنے دل دہال سنویا اپنے دل دہال میں نبی کو سنویا ایمان دل دہال ہر بندہ نہیں سندا دل دہال او سن دے جڑا غمخوار ہوئے جے دل دے اندر یاد محبت ہوئے دوست دل دہال سن دے میاں کوئی ایرا خیرحال نہیں سندا رب کعبہ دی قسم سونے پاک نبی نے جو فرمایا ابو بکر اپنے دل دہال سندا لوگوں حالی جملہ نہیں اتریا میں تک دنیا دے نشان ہے میرے کول یا میں دنیا دے زمیندار دے کول ونیا یا تو اپنے علاقے دے سردار دے کول ونیا علاقے دے سردار علاقے دے سردار تنہائی دے اندر بلا کے اگر اے پوچھ گئے سواب یارا اپنے دل دہال سنا ملک حفیظ صاحب اپنے دل دہال سنا حافظ اشرف اپنے دل دہال سنا ملک اللہ مسیح صاحب اپنے دل دہال سنا میاں جڑا خود آبا کے جا اپنے دل دہال سنا اے محبت وکرا آدھے جڑا ڈورو کے بنے اکیار میرے دل دہال سنا اے وکرا آدھے جڑا خود آبا بلوا کے دل دہال سنے اے محبت وکری اللہ دے قسم قربان منا حضرت ابو بکر دی عظمتو ابو بکر جو حاضر ہے حضور نے فرمایا ابو بکر میں نبی کو اپنے دل دہال شان مصطفیٰ شان صحابہ ایمان والا سنو ایمان والا سنو حضرت ابو بکر بارگاہ نبوت تشریف فرما گئے حضور نے فرمایا ابو بکر اپنے دل دہال سنا حضرت ابو بکر نے اپنے دل دہال سنا ایمان
کرے نا ابو بکر اپنے مرلینا بارگاہ نبوت اندر حال نہیں ہوئے بلکہ اللہ پاک نے چن کے اپنے محبوب کی خدمت اندر غلام بھیج چھوڑے میاں کی میں چنے کی میں انتخاب کے دے کی میں امتحان کے دے اللہ پاک نے اپنی مخلوق جو ان لوگوں کو اپنے محبوب کے غلامی واسطے پسند فرمائے جہدے دل دے اندر اللہ دا خوف آئی مدینے والے محبوب دے محبت جنہیں دل دے اندر اللہ کا خوف اور مدینے والے محبوب دے محبت ہے ذاتی جملے دی اللہ کا کلام ہے خود خالق کے کائنات دے آپ فرمائے سیاں اے جڑا غلام آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو کے خولے بیٹھے علین اپنے دلڑیاں دے حال سنے دے بیٹھے اپنے مردینہ نہیں آئے بلکہ پہلے میں اللہ پاک نے چنو گئے امتحان تکے دے اللہ پاک امتحان کیڑی چیز تکے دے کیا شکل و صورت امتحان کے دے یا امیری غریبی دے امتحان کے دے یا قدر و قامت امتحان کے دے قدرت منو جاملہ نہ امیری دے امتحان ہے نہ غریبی دے امتحان ہے نہ حسن و جمال دے امتحان ہے نہ قدر و قامت امتحان ہے امتحان ہے تو دل دے امتحان ہے جہدے دل دے اندر یاد محبت ہے اللہ دا خوف اول سیاں یاد غلامی واسطے پسند یاد غلامی واسطے پسند ہے ایمان والا ذاتی جملے نہیں اللہ دا کلام ہے سورۃ الحجرات ہے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں دی آمد دی کیفیت کو بولن دی کیفیت کو بھی اور اللہ نے دلہ دے امتحان دی کیفیت کو بھی اللہ نے کلام پڑھایا سن کے دیکھو کیا فرمایا جنہیں آپ دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوں کے یغضون اصواتہم اپنے آواز کو نیما کر کے اپنے آواز کو دھیما کر کے ہولے بیٹھے علیہ ابو بکر بے شک دل دہار سنے مگر آواز نیمی ہے آواز دے اندر دھیما پڑھے اے دا اللہ پاک نے آپ فرمایا یہ دہنا ادب والے لوگ جنہاں دے دل والے امتحان میں اللہ پاک نے آپ کے دے فرمایا اولا امتحان کے اندر چھوڑ نہیں دیتا امتحان کے اندر خالی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے فرمایا سیاں میں امتحان کھل کے مہر لینا پیا کامیابی دے سرٹیفکیٹ لینا پیا فرمایا اولا امتحان کھل کے امتحان دے دل دے اندر ایمان دے محرلہ چھوڑے ایمان تحریر کھر چھوڑے ہون کائنات نہ کوئی ظالم اگر انہ دے ایمان دے دا کے مارا لگ پوے ایمان لٹڑ پہ بنے سیاں اتنا مضبوط اتنا عشق اتنا پیارے اتنے ایمان دے بکے ہیں کہ ایک
ختم ہو سکتے اللہ پاک کی قسم ہے اللہ نے فرمایا سیاں اے لوگ اپنے جان قربان کر سکتے وطن تو بے وطن ہو سکتے اولاد کو یتیم کرا سکتے بیویاں کو بیوہ کرا سکتے در بدر نے ٹھوکر کھا سکتے اپنی جان دیتی میں دکھا سکتے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان جنہ مولا چھڑ سیاں ایمان دنال بغاوت نہیں کر سکتے نتیجہ دی محبت نال بغاوت کر سکتے اللہ پاک دی قسم ہے اے ایمان حامل حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ نبوت کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ آج میں سوڑے کو اپنے دل دہا سبحان اللہ اپنے دل دہا دسنا میں اللہ اللہ آج کی دی حضور جی دل دہا ہے ادب بھی ہے محبت بھی ہے جہانہ بھی ہے دل دہا بھی سننا سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے آج کہتے ہیں حضور جی تمنا ہے دل دہان کیا ہے آج کہتے ہیں حضور میرے دل دے تمنا ہے ترائے خواہشات کیا آج کہتے ہیں سید ترائے خواہشات حضور نے فرمایا ساتھ کیا خواہشات آج کہتے ہیں حضور پہلے خواہشات ساتھ کیا خواہشات جناب حضرت ابو بکر صدیق سبق رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کافی دیر تھی خموش بلند آواز جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور میں ابو بکر دے دل دی پہلی تمنا میں ابو بکر دے دل دی پہلی خواہش ایک سیاں نگاہ میں صدیق دی ہوئے چہرہ تے بدنیات ہوئے فرمایا صدیق ہوئے مکھڑا آپ دا ہوئے لوگوں اللہ پاکی قسم اے دا مکھڑا ہے یہ دے تذکر اللہ نے قرآن جو فرمایا مموحا اے دا محبوب جنہاں پہ چہرے کو قرآن بنایا اللہ نے آپ فرمایا مموحا اے دا مکھڑا ہے جنہاں ظلفہ کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا یتیمی کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا الم یجدک یتیما فآوا اے دعا محبوب جنہ دی رضا کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے دعا محبوب جنہ دی نبوت والے اکھاں کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا جنہ دے سینے کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا علم نشرح لک صدرک اے دعا محبوب جنہ دی مہر نبوت کو اللہ نے قرآن بنایا فرمایا ما محمد الابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان قرآن شان حسین علامہ حضرت قاری محمد رمضان گیلے وال خدا ہے بال راضی تھی اللہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے آمین اگلا جملہ سنا
حضرت ابو بکر صدیق نے کہ حضور تمنا ہے کیا تمنا ہے سیاں میں صدیق دی تمنا ہے کہ نگاہ میں صدیق بھی ہوئے چہرہ احمد نے یاد ہوئے حضور نے فرمایا قبول ہے اگلی تمنا سنا عرض کی تھی حضور دوجی تمنا ہے مال میں صدیق تو ہوئے حد نبوت والے آپ تے ہوئے اور تسا اللہ دی راہ خرچ کرنے دے رہے حضور نے فرمایا اے بھی قبول ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تیجی تمنا عرض کی تھی حضور میں ابو بکر دے دل دی تیجی تمنا ہے کہ بیٹی میں صدیق دی ہوئے نگاہ احمد نے یاد بیٹی میں صدیق دی ہوئے نکاح احمد نے یاد ہوئے اللہ اللہ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں ایک کم میں اپنی مرضی نہ نہیں کر سکتا ایک کم کرے سی جب تک میرا پروردگار اجازت دے سی میں محبوب ایک کم نہیں کر سکتا اپنی مرضی نہ نکاح نہیں کر سکتا ایمان والا سنا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے جب اپنے دل دی تریجی تمنا پیش کی عرض کے تو نے سیاں میں ابو بکر دے دل دی تریجی تمنا بیٹی میں صدیق ہوئے نگاہ احمد نے یاد ہوئے حضور نے فرمایا ابو بکر نا ایک میں اپنی مرضی نہ نہیں کر سکتا سمجھا کہ بھی عرض کرے نا حضور اپنی مرضی نال کوئی کم نہ کرے نا نہ بھی اپنی خواہش نال گفتگو کرے نا جب تک اللہ آپ نہ الواویا جب تک اللہ وحید نزول فرماویا حضور دی زبان اللہ دا کلام خدا یا اللہ دے کلام دی تفسیر ہوندی آئی خدا خالے کے کائنات میں اپنے محبوب دے بولے دے انداز کو قسم چاہتا کہ ذاتی جملے نہیں اللہ دا کلام سورۃ النجم میں خود اللہ نے اپنے محبوب دے بول دے انداز کو فرمان بنائے تو اللہ میرا پڑھنا قبول فرماوے ان ثواب اپنے محبوب دے صدقے ملک اللہ مسایہ صاحب دے خاندان دے جتنے لوگ اٹھ گئے اللہ تمام دروہوں کو ثواب پہنچاوے اللہ میرے بھی والدین دے روحوں کو ثواب پہنچاوے اللہ تعالی بھی جتنے خاندان دے لوگ اٹھ گئے اللہ تمام دروہوں کو ثواب پہنچاوے او اللہ دا کلام ہے اللہ نے خود آپ اپنے محبوب دے بولن کو قرآن پڑھائے کیا فرمایا اپنے محبوب دے بولن کو قرآن بڑا خیر وقت گزرا اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تمنا بھی پورے فرما چھوڑی کیویں پوری فرمائی اللہ کو عنوان ہے حضرت امی عائشہ کے نکاح ہوا جبرائیل امین کیویں پیغام چاہ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دے نکاح حضور کیویں کیتا اللہ کو عنوان بہت تفصیل آ گئی پہلی تمنا کیا ہے کہ نکاح میں صدیق دی چہرہ سیاں آپ ہوئے پھر جنڑی مقبی مکمن ہے مگر صدیق دے نگاہ نہ ہٹے ہوں اے حضور نے فرمایا قبول ہے آؤ ذرا ہندی اندر گفتگو چکرنے ہیں کہ اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو بکر تیرے دل دی اتمنہ پوری ہے مجھے اتمنہ پوری تھائی اگر تارا ذوق ہوئے دا گودہ برادری اگر تارا ذوق ہوئے دا ابو بکر صدیق دی ہر ادا سبحان اللہ بڑی بے مثال بے مثال دیکھو یار تمنا صدیق دی ہے آرزو صدیق دی ہے پورے کرامن والا کون بولو اللہ پورے کرامن والا کون کیوں پورے میں ہوندی ہے اس واسطے صدیق دے دل دے اندر حضور دا سچا پیار جو المکرمہ دی سرزمین حضرت ابو بکر صدیق کو جب حرم دی سرزمین مارا گیا عتبہ بن ربیعہ نے جناب حضرت ابو بکر صدیق ظلم کیتا کیوں ظلم کیتا لوگوں تارے ارکم دے اندر سمیباد نبی
تشریف فرما حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی دی یا رسول اللہ میں صدیق کے دل دی تمنا میں اسلام دا پرچار کر کے آواں اسلام دا پھیلاؤ کر کے آواں لوگوں کو اللہ دی وحدانیت دا پیغام پہنچا کے آواں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے چھوڑی خلاصہ سے عرض کرے نا اجازت دے چھوڑی اللہ دے محبوب کو اجازت کھل کے حضرت ابو بکر تشریف فرما ہوئے حرم دے اندر بیت اللہ دے اندر حضرت ابو بکر لوگوں یاد رکھو بیت اللہ کو دیکھا دا اللہ دا کلام نظر آدے مکہ المکرمہ کو دیکھا دا اللہ دا کلام نظر آدے اللہ نے مکہ پاک دا ذکر بھی فرما چھوڑے نالے بیت اللہ دا ذکر بھی فرما چھوڑے میں اپنے گھر بڑھاواں اپنے گھر دا تعریف آپ کرا دنیا دار گھر بڑھا کے تعریف آپ کریں لوگ یارا کوٹیاں بنگلے بڑھاویں کوٹیاں بنگلے بڑھا کے تعریف آپ کریں رب کعبہ کی قسم بیت اللہ ایسا مقدس گھر ہے یہ کو بناون والا خلیل اللہ مزدوری کعبہ نہ سن زبیح اللہ یہ گھر دا مالک ہے سن جلیل اللہ یہ گھر دا امیر ہوئے گھر بیت اللہ جائے گھر کو آگے رنگ لے وہ حسین دنانا سن حبیب اللہ نے من کے پاک دا ذکر بھی بیت اللہ دا ذکر بھی اپنے کلام میں ذکر فرما چھوڑے ذکر دا بیت اللہ دا ہے ذکر دا مکہ المکرمہ دا ہے لیکن میرے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے 84 بارہ ذرا محبت نال سن کے دیکھو اللہ دا کلام ہے کیا فرمایا اللہ نے اپنے گھر دا ذکر بھی فرمائے نالے مکہ المکرمہ دا ذکر بھی فرمائے یہ حرم دی سرزمین کعبہ دا شہر حرم جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام دا پیغام پہنچائے اللہ دے محبوب دی نبوت و رسالت دے پیغام کو اگا پہنچائے ظالمان نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کے دے لوگوں نے ایک جملہ بھی ابھی میں عرض کرنے ماں اللہ پاک کی قسم ہے اجتے نے میں نے کول دی رہا بی اہمیت پتہ کہنے دی بے قدری کرے دے رہنے نماز نہ پڑھ کے دی بے قدری بے کرنے روزہ بلا وجہ چھوڑ کے دی بے قدری بے کرنے لوگوں سوتا کروبار کر کے دی بے قدری بے کرنے جگیردار غریب کے ملمے دے قبضہ کر کے دی بے قدری بیا کرنے ماں باپ دینا فرمانی کر کے ماں باپ دی بے عدی بے گستاخی کر کے دی بے قدری بے کرنے لوگوں اللہ تعالیٰ دے حیامات کلموں مہر کے دی بے قدری بے کرنے انہاں لوگوں کلو پوش کے دیکھو جنہاں نے دینی عظمت کو اور دین کو سر بلند کرم دی خاطر اپنے جانا جنرانے پیش کیجئے ابو بکر مار کیوں برداشت کرے دے میں تاکہ نبی دین غالب آوانے سن رسول اللہ دی شریعت جزا ہووانے لوگوں ایو مکہ المکرمہ دی سرزمین جناب حضرت بن سمیہ پاک نے اپنی جان نظرانہ پیش کی تھا وجہ کیا ہے تاکہ میرے محبوب دی شریعت جزا ہووانے میرے محبوب دین غالب آوانے لوگوں اج تیرے میرے دین مفتاق دین دی اہمیت پتہ گہری پوچھو میدان کربلا والا کرو جناب حضرت امام حسین کو پوچھ کے دیکھو حضرت امام حسین دے بابا شہید ہو گیا وجہ کیا ہے تاکہ اللہ دے محبوب دین غالب آوانے لوگوں اللہ دی
قسم حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے محبوب کی محبت کے اندر مکہ المکرمہ دی سرزمین مار برداشت کی تھی تاکہ اللہ دے نبی دین غالبہ بنے جب مار کھاندے رہ گئے ظالم ظلم کرے رہ گئے حضرت ابو بکر صدیق مدہوش حضرت ابو بکر صدیق کو چاہ کے آئے لوگ حیران پریشان حضرت ابو بکر صدیق مدہوش ہوئے جب مدہوشی ختم ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نے اکھ مبارک کھولی حضرت ابو بکر